السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ بخیر ہوں گے۔ آئیے آج کا تختی نمبر ہے 20، تشدید بعد حروف مدہ۔ آج ہم مشق کرنے والے ہیں حروف مدہ کے بعد کے تشدید والے حرف کی۔ آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اور کتاب پڑھنے کی بھی دعا پڑھ لیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشدید بعد حروف مدہ، یعنی کہ تشدید کے بعد حروف مدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین یا زبر غی، را لام زیر، رل غیر، میم غین زبر مغ، غیر المغ۔ یہ یالین ہے۔ یالین کی پہچان یہ ہے کہ یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پہلے زبر ہو تو یالین کہلائے گی، اور یالین کو ہم نرمی کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ غین یا زبر غی، را لام زیر، رل غیر، میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش ضو، مغضو بازر بی، مغضوبی، غیر المغضوب۔ یہ دیکھیے ضاد واو پیش ضو، واو مدہ ہے اس لیے ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مغضوبی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم سر ہم، علیہم، واو زبر و، لام ضاد زبر لض، ولض، ضاد لام مد زبر ضال، لام یا سر لی، ولض ضالی، نون سے بننا، ولض ضالین۔ اب یہاں پہ ایک قاعدہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بڑی مد ہے، مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو دیکھیے حروف مدہ ہے، الف ہے، اور حروف مدہ الف ہے، اس کے بعد والے پر کیا تشدید ہے تو یہاں پہ مد لازم کریں گے۔ 5 الف کے برابر کھینچ کر اس کو ہم پڑھیں گے۔ واو صبر و، واو صبر و، جیم زبر جا، و جا، دال زبر دا، جد کاف زبر کا، جد کا، ضاد لام مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا ہے، فا، تو اس کو ہم ناک میں آواز لے جائیں گے، اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، فا زبر فا، ہا زبر ہا، فا دال کھڑا زبر دا، فَہَدَا، ضَالًّا فَہَدَا، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فائی، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، جیم الف مد، یہ دیکھیں بڑی مد ہے، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء، تا طازر تیت۔ اب یہ دیکھیے الف اور لام ہے، یہ حروف شمسی ہیں۔ الف لام حروف شمسی میں یہ ہے کہ الف لام نہیں پڑھا جاتا، اور حروف قمری میں الف نہیں پڑھی جاتی، لام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی لام ہے اور الف بھی، الف اور لام دونوں ہے، یہاں نہیں دونوں پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ کیا حروف شمسی ہیں، اس کا خیال کریں۔ جاء
تا طازر تت تت فإذا جاءت طا میم مد زبر طام میم زبر ما طام میم اور نون کے اوپر تشدید ہو تو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور مد کے معنی ہوتا ہے آواز کو لمبی کرنا، کھینچ کر پڑھنا۔ تو ہم پڑھیں گے اس کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ تا لام پیش تل کاف با پیش کب طامۃ کاف با پیش کب را کھڑا صبر را کب را با حرف قلقلہ ہے اس لیے اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ کب را فا صبر فا حمزہ زیر ای فا ای زال الف زبر زا فَإِذَا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر جا دیکھیے حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یا مد جائز ہے، مد جائز ہوگا دوسرے کلمہ میں ہو، لیکن یہاں ایک ہی کلمہ میں حمزہ ہے تو کیا ہوگا، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل یعنی کہ مد واجب یہاں پہ کھینچ کر پڑھنا واجب ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے، جیم الف مد زبر جا ایک ہی کلمہ میں حمزہ ہے، حمزہ زبر جا تا صاد زیر تس فَإِذَا جاءت صاد خا مد زبر صاخ خا زبر خا صاخ تا پیش تو صاختو، اور یہاں گولتا ہے جس کو ہم کیا کریں گے، رکنے کی حالت میں وقف کرنے کی حالت میں اس کو ہا بنے جائے گا، ہا بنائیں گے ہم وقف کرنے کی حالت میں خا ہا زبر خا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ واو زبر وا لام الف مد زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا حا ضاد مد دیکھیے مد ہے یہاں حا ضاد کھڑا مد زبر حاب ضاد واپش دو حاضو نون سے بننا ولا تحاضون حا کو تین الف کے برابر ہم کھینچیں گے، عین زبر ع لام کھڑا زبر لا علا علا لا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ کھڑا زبر ہے، مد مقابل ہے الف مدہ کے۔ جو لوگ ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں، ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنا مشورہ بھی ہمیں دیتے رہیں۔ علا طا صبر طا عین الف زبر ع طا میم لام زر مل طعامل میم سین زر مس کاف یا زر کی مسکی نی مسکین، یہ حروف مدہ ہے یا تو یہاں پہ ہم ایک الف کا برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون کو ہم جب ساکن یعنی کہ وقف کریں گے آیت پہ، ہم اس حالت میں وقف کرنے کی حالت میں کی کو ہم کاف یا زر کی کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر تک ہم کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ طعامل مسکین واو زبر و حمزہ زر ای و ای زال الف زبر ذا و ایذا غا زبر غا حمزہ واو زبر او واو لین ہے
واولین کی پہچان یہ ہے کہ واو کے اوپر جزم ہو اور واو سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا۔ وَإِذَا رَأَوْا حمزہ وا زبر او، رَأَوْا ہا میم پیش ہم، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا، یعنی کہ ہم یہاں پہ جائز ہے کہ ہم مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قالو الگ کلمہ ہے اور ان الگ کلمہ ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے ہم اس کو مد جائز یعنی کہ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا حمزہ نون زیر ان، نون زبنہ ان کے نون کے اوپر تشدید ہو تو اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور غنہ کی مقدار ہوگی 1 الف کے، تو پڑھیں گے ہم حمزہ نون زیر ان، نون زبنہ ان، ہا کھڑا مد زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل با معنی مد واجب یعنی کہ اہم ہوگا، اور اس کو ہم کھینچ کر پڑھنا ہی ضروری ہوگا، تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کو کھینچنے کی مقدار یہ ہوگی 3 الف۔ ان ہؤلاء، دیکھیے ہا مد ہے اور حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ واجب ہے کہ ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ پیش او ہے، ہا کھڑا مد زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف مد زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ان ہؤلاء، اس ہا کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور لا اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان ہؤلاء، لام زبر لا، ضاد لام مد زبر ضال، لضال، لام واو پیش لو، لضالو، نون زبرنا لضالون، اور یہاں پہ ہم وقف کریں گے، لو کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے بڑی مد کا؟ اس مد کا قاعدہ یہ ہے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کیا ہے؟ الف ہے، اس کے بعد والے حرف پہ کیا ہے؟ جزم یا تشدید، تو یہاں پہ تشدید ہے تو یہ مد لازم ہوگا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان هؤلاء لضالون۔ محترم ناظرین، آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جو ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔